أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں رسول جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں ان تمام رسولوں نے اپنے اوپر نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اپنی قوم کو اس کی دعوت دی اور ان کی قوم نے بھی ان پر ایمان لایا۔ اس بات کی خبر دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ رسول نے ایمان لایا اس چیز پر جو ان کے جانب ان کے رب کے جانب سے نازل کی گئی۔ سیدھا بیٹھیے آپ لوگ، سیدھا بیٹھیے۔ رسول نے ایمان لایا اس چیز پر جو ان کی جانب ان کے رب کے جانب سے نازل کی گئی۔ اب رسول کی جانب ان کے رب کے جانب سے نازل کردہ چیز کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید۔ والمؤمنون، اور اسی طرح سے مومنین نے بھی ان پر ایمان لایا۔ جو ایمان لانے والے ہیں ان کا بھی ایمان اللہ کی نازل کردہ کتاب پر رہا۔ وہ رسول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانب کتاب نازل فرمائی تھی۔ اللہ نے پھر یہ بتایا کہ رسول نے ایمان لایا۔ یہ حقیقت میں ایک طرح سے دنیا والوں کو یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ کے قانون، اللہ کے قوانین، اللہ کی کتابیں، اللہ کا نظام یہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جن پر قانون نازل کیا گیا وہ تمام قوانین سے بالا تر ہے اور ان کی امت، ان کے لیے یہ دنیا میں سارے قوانین ہیں۔ جیسے بعض مرتبہ دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ جو افراد قانون داں ہوتے ہیں یا بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں، قوانین سے مستثنی سمجھتے ہیں، اور جتنے قوانین بنائے جاتے ہیں وہ صرف قوم پر تھوپ دیتے ہیں۔ اور دنیا میں بعض مرتبہ صوفیوں کا بھی ایسا عقیدہ ہے، جب رسول کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کتاب پر عمل کرنا۔ اور بعض صوفی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیر، ان کے وہ بزرگ، ان کے بعض ایسے افراد جن کو وہ پہنچی ہوئی ہستیاں کہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ وہ اتنے اونچے مقام، اتنے اونچے مرتبے تک پہنچ گئے کہ اب شریعت ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے۔
اب اللہ کا جو نظام ہے، جو قانون ہے، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اب ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ ان تمام قوانین سے بہت زیادہ اوپر چلے گئے، لہذا ان کو نماز سے مستثنی مانا جاتا ہے، روزوں سے مستثنی سمجھا جاتا ہے کہ اب ان لوگوں کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ احسان کے درجے تک پہنچ گئے۔ وہ کون سا درجہ ہے کہ جس درجے پر پہنچنے کے بعد یہ افراد، ان سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، روزہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نماز ساقط نہیں ہوئی، ان سے کبھی روزہ ساقط نہیں ہوئی۔ کیا ان سے بھی اونچے مقام پر یہ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اشارہ بھی کر دیا کہ جب رسول نے اس کتاب پر ایمان لایا ہے تو رسول کے علاوہ بقیہ تمام لوگوں کے لیے اس پر ایمان لانا ہر حالت میں ضروری ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے بھی ایمان لایا اور مومنین نے بھی، جتنے مومن ہیں یہ ان سب نے اپنے نبی کی جانب نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور یہ سب کے سب، یہ رسول بھی اور یہ مومن بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، رسول بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننا، اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھنا، دعائیں اللہ سے کرنا، مدد اللہ سے مانگنا۔ رسول کو جب مدد کی ضرورت پڑتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے، جب وہ کسی پریشانی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھاتے، دعا مانگتے، جب بیمار ہوتے تو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، رسول اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو پھر انسانوں میں سے کوئی انسان دعاؤں کے لیے اللہ کے کسی بندے کو منتخب کرے کہ شفا مانگنا ہو تو فلاں بابا سے، مدد مانگنی ہو تو فلاں پیر سے، اولاد مانگنی ہو تو فلاں بزرگوں سے۔ رسول اللہ سے مانگے، اور رسول ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، تو بقیہ تمام لوگوں کو بھی پھر اللہ ہی پر ایمان لانا چاہیے۔ وملائکتہ، اور یہ رسول فرشتوں پر بھی ایمان لاتے تھے، انہوں نے فرشتوں پر بھی ایمان لایا ہے، رسولوں نے بھی اور مومنین نے بھی۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جو دیکھی نہیں جاتی، غیبی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی قوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ساری دنیا میں، زمین پر، آسمان میں، درمیان میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، ہر جگہ اس قوم کو منتخب کر رکھا ہے۔ کہاں کہاں یہ قوم ہوتی ہے، کون کون سے کام کرتی ہیں، اور کتنی ان کی تعداد ہے، کیا ان کی قوت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا اور انسانی شکل میں بھی دیکھا۔ نبی نے دیکھا، اس کا مطلب جب نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے فرشتے کو دیکھا ہے، تو گویا یہ پیغام دینا ہے دنیا والوں کو کہ اب کوئی نبی پر ایمان لانے والا، اب کوئی نبی کا امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فرشتے نظر نہیں آتے لہذا میں ان پر ایمان نہیں لاتا۔ جب آپ رسول کو مانتے ہو، رسول نے کہہ دیا کہ میں نے دیکھا ہے، اس کا مطلب رسول کا دیکھا جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو پھر تمام انسانوں کو فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہے ان پر ایمان لانے کا؟ ہم نے مان لیا کہ فرشتے ہیں، نہیں دکھائی دیتے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کے اطراف میں متعین کر رکھا ہے۔ جہاں پر بھی جو بھی حرکت کرتے ہو فرشتے نقل کرتے ہیں، جو بھی زبان کا استعمال کرتے ہو فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں، اور انہی کا لکھا ہوا
یہ باقاعدہ کل قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا۔ جو تقدیر میں لکھی ہوئی جو لکھا ہوا ہے وہ ترازو میں ناپا نہیں جائے گا۔ عمل کرنے کے بعد جو فرشتے لکھ رہے ہیں باقاعدہ ان کا حساب ہوگا۔ اور جب مجھے یہ پتا ہو کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے، میری تمام حرکتوں کو نقل کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں احتیاط برتوں گا، میں غلط کام کرنے سے بچوں گا، میں برائی سے، بری زبان کا استعمال کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو فرشتوں پر ایمان حقیقت میں انسان کو نیک بناتا ہے اور برائی سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اور فرشتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ انہیں کہتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی نسلیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی ضرورتیں نہیں ہیں، ان کے پاس دنیا نہیں ہے، ان کا کام ہے ساری دنیا کے اندر، ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرنا۔ اللہ جو کام انہیں دے رہا ہے اس کام کے لیے وہ مسلط کر دیے گئے، وہ کام وہ کرتے ہیں۔ یہ مجلس ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے ذکر کی مجلس ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا پیغام سنایا جا رہا ہو، ذکر و اذکار کیے جا رہے ہوں، تو باقاعدہ وہاں فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے اطراف میں ہوتے ہیں۔ اب ہماری مجلس میں فرشتے ہیں، ہم نہیں جانتے ان کو، وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہماری چیزیں۔ اور اگر یہ دینی محفل جس طرح سے ہے، اس طرح سے دینی محفلوں کی باقاعدہ وہ حفاظت بھی کرتے ہیں۔ فرشتے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے متعین کر دیتا ہے ان کے لیے کہ وہ رات بھر اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دن میں پڑھتا ہے تو دن بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نیک کام کرنے والوں کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس مخلوق کو دنیا کا نظام چلانے کے لیے رکھا گیا ان پر بھی ایمان لایا، اور کتابوں پر بھی ایمان لایا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے، یہ مخلوق، فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، خیر نیک اعمال بھی لکھتے ہیں، برے اعمال بھی لکھتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ کیا نیک ہے کیا برا ہے، کیا اچھا ہے کیا غلط ہے، یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ ہمیں کتاب کے ذریعے۔ جب ایک مومن کتاب پر ایمان لاتا ہے تو کتاب باقاعدہ اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ کتاب یہ قانون ہے، زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے۔ اس نظام پر ایمان کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ کتاب پر ایمان لانا یعنی کتاب کے اصولوں پر ایمان لانا، کتاب کے قوانین پر ایمان لانا۔ اللہ نے کتاب میں کیا پیغام دیا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے ہمیں پیغام نہیں ملتا، کہیں بازو میں بیٹھ کر فرشتہ ہمیں نہیں سکھاتا ہے، ہمیں باقاعدہ کتاب دے دی گئی ہے کہ آپ سن بھی سکتے ہو، دیکھ بھی سکتے ہو، پڑھ بھی سکتے ہو۔ یہ صرف سنی سنائی چیزیں نہیں ہوگی، اب نظام انتہائی مضبوط نظام ہے، آپ کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اسی لیے باقاعدہ ہر نماز میں اللہ کے قوانین اور اللہ کا نظام بندوں کو سنایا جاتا ہے۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، دیگر سورتیں پڑھتے ہیں۔ ہر سورے میں، ہر آیت میں بندوں کے لیے سبق ہے، ہر آیت میں بندوں کے لیے سبق ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ باقاعدہ اللہ کے بندوں کو روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے قوانین یاد دلائے جاتے ہیں،
اللہ کا نظام سنایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، اتنا بتایا جاتا ہے تاکہ بندے سن سن کر وہ قوانین کو یاد کر لیں، وہ دفعات انہیں یاد ہو جائیں اور کبھی ان دفعات کی خلاف ورزی نہ کر سکیں۔ وَكُتُبِهِ، یہ کتابوں پر ایمان کا فائدہ ہے۔ وَرُسُلِهِ، اب یہ جو کتاب اللہ کی ہے یہ اللہ نے نازل کیا رسول پر، اور اس کتاب کی جو وضاحت ہے، اس کتاب کی تفصیل ہے، اس کتاب کا مطلب ہے، ان دفعات اور ان اصول و ضوابط کا معنی و مطلب ہے، یہ ہمیں کہاں سے سمجھ میں آیا؟ یہ ہمیں رسول نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو باقاعدہ معلم بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے احسان کیا ہے انسانوں پر۔ کون سا احسان؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، رسول کو معلم بنا کر بھیجا۔ وہ رسول یہ کتاب کی آیتیں باقاعدہ اپنی امت پر تلاوت کرتے تھے اور انہیں اس کتاب کے بارے میں بتاتے تھے، اس کتاب میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ رسول نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتایا، وہ ان کے شاگرد بنے اور اپنے بعد والوں کے استاد بنے۔ صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین صحابہ کے شاگرد بنے اور یہ تابعین اپنے بعد والوں کے استاد بنے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور یہی سلسلہ قیامت تک چلائے گا، یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب باقاعدہ اس کو ہمیں ہمارے رسول نے سمجھایا ہے، اور رسول کی سمجھ کے حساب سے، ان کی تفسیر کے حساب سے باقاعدہ اس کتاب کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، تمام لوگوں نے اللہ پر بھی ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لایا، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لایا۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اور یہ مومن کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ فلاں رسول پر ہم ایمان لائیں گے، فلاں رسول پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، فلاں رسول یہ عرب ہیں، فلاں رسول غیر عرب ہیں، فلاں رسول ہمارے علاقے کے ہیں، فلاں رسول دوسرے علاقے کے ہیں، ایسی کوئی تفریق نہیں۔ جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں تمام کے تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، اور تمام رسولوں پر ایمان لانے والوں کا نام مومن ہے۔ امت محمدیہ اپنے نبی پر ایمان لاتی ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور جب ان سے پوچھا جائے کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ نوح علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ آدم علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، نوح علیہ السلام پہلے رسول، ان پر بھی ایمان لایا، اور آخری نبی آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں، مدینہ میں یا اس کے اطراف میں بہت سے یہودی بھی رہا کرتے تھے۔ یہودیوں سے پوچھا جائے آپ کس نبی کو مانتے ہو؟ تو کہتے ہیں موسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ کرسچن اور نصارہ سے پوچھا جائے آپ کس نبی کو مانتے ہو؟ تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو آج اگر کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ آج اگر کوئی کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، نبی کو مان رہا ہے، وہ نبی پر نازل کردہ کتاب انجیل کو مان رہا ہے، تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور بعد والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی ایک نبی کو مانیں گے اور دوسرے نبی کو نہیں مانیں گے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔
اور ہم آخری نبی کو بھی مانتے ہیں اور ان سے پہلے جتنے انبیاء جتنے رسول گزرے ہیں سب کو بھی مانتے ہیں۔ تو تمام انبیاء کو تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور اسی طرح سے ایک رسول کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں ہمیں بتائی ہیں، جو شریعت ہمیں بتائی، جو نظام ہم بتایا ہے، ان کی زندگی کے تمام چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہمارے مقصد کی ہے ہم اس پر ایمان لائیں، اور جو ہمارے مقصد کی نہ ہو، مطلب کی نہ ہو، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی مکمل زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مکمل زندگی تجارت میں، عبادت میں، گھریلو کام کاج میں، دوستی میں، سفر میں، حضر میں، کھانے پینے میں، ضروریات کی تکمیل میں، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ہم نبی کو نمونہ ماننا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ جب مسجد میں کسی امام صاحب کو متعین کرنا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں نماز پڑھانا آتا ہے؟ نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کب کرتے ہیں معلوم ہے؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ رکوع سجدے کا طریقہ آتا ہے؟ سارا امتحان لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو امام متعین کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی اس آدمی جو ایک مسجد کے امام کا انٹرویو لیتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس آدمی سے پوچھئے آپ کا بیٹا دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی آپ نے اس سے پوچھا ہے یہ دکان میں سامان کیسے بیچتے ہیں پتہ ہے؟ حلال کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ حرام کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ حلال کام حرام کیسے بن جاتا ہے یہ بھی پتہ ہے؟ سامان آپ نے حلال کمایا ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، پھر یہ حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے، یہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے، یہ سب پوچھتے ہی نہیں ہے۔ ہم صرف مسجد کے امام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ نبی کا طریقہ آتا ہے، لیکن تجارت کے بارے میں نبی کا طریقہ ہم نہیں پوچھتے، سفر کے بارے میں نبی کا طریقہ ہم نہیں پوچھتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام چیزوں میں آئیڈیل ہیں۔ جیسے ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، ایک رسول کو ماننا دوسرے کو نہیں ماننا، اسی طرح ہم ایک رسول کی زندگی کے درمیان فرق نہیں کرتے، عبادتوں کو ماننا تجارتوں کو چھوڑ دینا، چند مسائل کو ان کے مان لینا بقیہ مسائل کو چھوڑ دینا، ہم ایسا بھی نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لیا، سنا اور اطاعت کر لیا۔ سننے کے بعد مشورہ نہیں کیا ہم نے، قرآن کی آیت آ گئی، غور و فکر کریں گے، سنیں گے، مشورہ کریں گے، پوچھیں گے 10 لوگوں سے پھر عمل کریں گے، نہیں، سن لیا اطاعت کر لیا۔ وہ ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے اللہ کا پیغام ہمیں بتا دیا گیا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ پھر بھی آپ کو عمل کرنا ہے اس کے حساب سے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ناقص عقل کے حساب سے آپ کو جلدی سمجھ میں نہ آئے، بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ رب کا حکم ہے تو 100% صحیح ہے، نبی کا فرمان ہے تو 100% صحیح ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مدرسے میں، دینی مدرسے میں ہم بعض کتابیں پڑھایا کرتے تھے فقہ کی، تو وہاں پر مدرسے کی طرف سے باقاعدہ ایک قریبی بڑے مشہور شہر سے چند علماء کرام کی جماعت آتی ہے، اور وہاں کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے آپ لوگ جامع ترمذی شریف جس کو ہم کہتے ہیں، تم لوگ ترمذی پڑھتے ہو، اور ترمذی پڑھتے پڑھتے آپ میں سے بعض لوگ رفع الیدین کرنے لگ گئے۔ تو طلبہ میں سے کسی نے کہا ہاں، حدیث میں ہم نے پڑھا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بتایا کہ رفع الیدین کی جو حدیث ہے بالکل صحیح حدیث ہے، ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ تو جو علماء کرام کی بڑی جماعت آئی ہوئی تھی تو باقاعدہ انہوں نے ان سے کہا دیکھو ابھی تم بچے ہو، حدیثیں پڑھ کے اس طرح عمل شروع نہیں کرنا ہے،
حدیثیں پڑھنے کے بعد پہلے یہ غور کرو کہ اس حدیث کے بارے میں ہمارے امام نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ اپنے امام کے فتوے کو دیکھو پہلے، اگر امام کہتے ہیں اس حدیث پر عمل کرو تو کرو، امام کہتے ہیں اس حدیث پر عمل نہ کرو تو مت کرو۔ حدیثیں پڑھ کر عمل نہیں کیا جاتا، اماموں کا فتویٰ سننے کے بعد عمل کیا جاتا ہے۔ علماء کرام باقاعدہ دینی مدرسے کے اندر طلباء کو، جو طلباء حدیث پڑھ کر عمل کر رہے تھے، انہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، نبی کا حکم آ گیا، ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کیا کہتے ہو، آپ کیا کہتے ہو، نبی کے فرمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے، ہماری کیا رائے ہے۔ نبی کے آگے ہماری رائے، نبی کے آگے امام کی رائے، نبی کے آگے محدث کی رائے، کسی کی رائے نہیں۔ نبی نے کہا وہ فرمان پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس سے پہلے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 284، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، آپ جو اپنے دل کی چیز ظاہر کر رہے ہو یا چھپا رہے ہو، ان تمام کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا۔ آپ جو ظاہر کر رہے ہو اس کا بھی حساب ہوگا، جو دل میں آپ چھپا رہے ہو، جو دل میں آپ ارادہ کر رہے ہو، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ دل کے باتوں کا حساب کب ہوگا؟ جب آدمی مکمل طور پر اس کا ارادہ کر لے۔ جب ایسے ہی شبہ رہے، آئے چلا جائے، تو اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ دل کی باتوں کا بھی حساب ہوگا، پھر ہمارے دل میں تو کچھ بھی آتا رہتا ہے، بھٹک جاتا ہے دل، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا ساری چیزوں کا حساب ہونے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، بس آپ کہو کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لیا۔ ابھی اللہ نے کہہ دیا ہے، اب سنو، اطاعت کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا دیا گیا کہ نفس جو آپ کے قابو میں نہیں ہیں، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، بلا اختیار دل میں اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف اسی کا بناتا ہے جس کی ان کے پاس وسعت ہے، قدرت ہے۔ جہاں پر دل میں اختیار، کسی چیز کے اختیار کرنے میں آپ کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، دل ایسے ہی بھٹک جا رہا ہے، تو اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لینے والا ہے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور یہ سب کہتے ہیں غفرانک، اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ملاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر مغفرت بھی چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، ہر طرح کے گناہوں سے معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دن میں کئی مرتبہ استغفار کرتے تھے، بعض روایتوں میں 70 مرتبہ بھی استغفار کرتے رہتے تھے، مغفرت چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعائیں کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، آخرت میں اعلیٰ مقام مانگتے تھے اپنی امت کو بتانے کے لیے، کیونکہ آپ آئیڈیل ہیں۔ امت کو ایسا نہ لگے کہ اب نبی ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے، اب نبی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں، پھر انہیں جنت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے تھے اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل،
وہ ہمیشہ جنت مانگتے تھے. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. اے اللہ ہم تیرے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، اور وہ تمام کام جو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں ان سے پناہ چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنت مانگی، جہنم سے پناہ مانگی، اور دنیا والوں کو یہ طریقہ بتا دیا کہ آپ کو بھی ایسا کرنا ہے. غفرانک ربنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین کا اور رسولوں کا ایمان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معاف کرنے والا ہے. رسولوں کا بھی ایمان یہ تھا غفرانک ربنا، اے ہمارا رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، یعنی تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے. تو رسول بھی جب مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیرے ہی جانب ٹھکانا ہے، تمام لوگوں کو تیرے ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. رسولوں کو بھی اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے، تو رسول کے علاوہ لوگوں کو کسی دوسری جگہ جانا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یقین گویا کہ رسولوں نے یقین کے ساتھ یہ بتا دیا کہ سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، لوٹنے کا مطلب اپنے محاسبے کی فکر. جب کہا جائے گا آپ کو جانا ہے، آپ کو فلاں کے پاس پیش ہونا ہے، اس کا مطلب تیاری کر لو، پیشی ہے آپ کی، تیاری کر لو. جب رب کے سامنے پیشی ہونے والی خبر دی گئی، اس کا مطلب ایسے ہی نیند سے اٹھ کے بھاگے، ایسے نہیں ہے. باقاعدہ پیشی ہے تو پیشی سے پہلے مکمل تیاری کرنی ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. تو یہاں پر بندوں کو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر پختہ یقین کرنے، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور آخرت کی فکر کرنے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.